السلام علیکم۔ لیکچر 19، تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی۔ ٹاپک ہے ہمارا رواداری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ رواداری فارسی لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، روا اور داری۔ روا کے معنی جواز، رعایت، وسیع القلبی، فراخ دلی، تحمل، گوارا کرنا، بردباری وغیرہ۔ اور داری کا لفظ داشتن سے مصدر سے مشتق ہو کر رکھنے کے معنی میں مستعمل ہے۔ رواداری کو عربی زبان میں تسامح سمحتن کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سمحہ کے معنی رواداری، میانہ روی، معقولیت، اعلیٰ ظرفی، وسعت نظر کے ساتھ ساتھ آسانی، نرمی، رحم دل وغیرہ کی ہے، یعنی کہ یہ جو سمحہ ہے اس کے معنی یہ آگے ہیں۔ اب یہ سب رٹا لگانے والی چیزیں ہیں۔ پھر رواداری کے معنی یہ ہیں کہ اصل میں جو اصطلاحاً ہم دیکھیں کہ جن لوگوں کے عقائد اور اعمال، تعلیمات مذہب اسلام سے مختلف اور متضاد ہیں، ہم ان کو برداشت کریں، ان کے جذبات کا لحاظ کریں، ان پر ایسی نکتہ چینی نہ کریں جو ان کو رنج پہنچانے والی ہوں، انہیں ان کے اعتقاد سے پھیرنے یا ان کے عمل سے روکنے کے لیے زبردستی کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ مثلا کسی ہندو کے اوپر ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ تو اپنا مذہب تسلیم کر اور اسلام قبول کر، نہیں۔ یا ہم کہیں کہ ہندو تو بہت برے ہوتے ہیں، وہ تو فلاں کرتے ہیں، وہ تو بہت غلط کام کرتے ہیں، یا فلاں مذہب کے لوگ فلاں کام کرتے ہیں، اس طرح کے لیے کوئی غلط طریقہ، کوئی نکتہ چینی یہ رواداری کے خلاف ہے۔ دوسرے لفظوں میں رواداری سے مراد کسی انسانی اجتماعیت کے وہ عقائد اور اعمال ہیں جنہیں وہ نظریاتی طور پر اپنے دائرے میں غلط اور ناپسندیدہ سمجھتی ہیں۔ یعنی کوئی لوگ جو ہیں وہ اپنے دائرے میں وہ صحیح نہیں سمجھتے، دوسرے انسانوں کو جو انہیں پسند کرتے ہیں ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں اختیار دینا اور ناپسندیدگی کے باوجود برداشت کرنا۔ یعنی ہر ایک کی اپنی رائے ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا۔ اب وہ رائے خاص طور پر یہاں مذہب کے معاملے میں ہے کہ جو جس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو گزارنے دی جائے۔ میرے مذہب سے وہ عقائد چاہے جتنے مرضی ٹکراتے ہوں، مجھے چاہے جتنے مرضی ناپسند ہوں، مجھے دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ اور مذہب سے ہٹ کر پھر دنیا کے باقی معاملات آتے ہیں۔ ممکن ہے مجھے بلو کلر پہننا بہت پسند ہو اور میری بہن جو ہے وہ ریڈ کو پسند کر رہی ہو، تو میں کہوں نہیں تم بلو ہی لو، بلو ہی لو، تو یہ دوسرے کے اوپر ٹھونسنا جو ہے یہ رواداری کے خلاف ہے۔ دوسرے کی رائے کو رسپیکٹ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ریڈ لیں، اچھی بات ہے، سمجھا سکتے ہیں، اگر ہم کسی کو مناسب طریقے سے سمجھا لیں، قائل کر لیں، لیکن ٹھونسنا نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب تک انسانوں کو ارادے اور عمل کی آزادی ہے وہ ایک ہی نظام فکر کے پابند نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ نے آزادی اور اختیار دے کے بھیجا ہے نا بندے کو۔ یعنی اب ہم یہ کہیں کہ سارے ایک ہی سوچیں، ایک ہی انداز میں چلیں، ایک ہی انداز سے دیکھیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ممکن ہوتا تو اللہ سب کو عقیدہ توحید پر خود ہی پیدا کر دیتا۔ جب اللہ نے نہیں کیا تو میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جزوی تفصیلات میں تو ان کے درمیان اختلاف کا ہونا ان کے مزاج اور ذوق کے تنوع کے باعث ناگزیر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو اختلاف ہوتا ہے مزاج میں، ذوق میں، یہ ہم دیکھیں نا 5 انگلیاں کہتے ہیں برابر نہیں ہوتی۔ گھر میں رہنے والے 2-3 بہن بھائی برابر نہیں ہوتے، جو اکٹھے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے، وہاں اتنا اختلاف ہوتا ہے، تو آپ پوری انسانیت کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اسلام میں رواداری کا جو مفہوم اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 1، ضرورت مند ہے تو ان کی مالی مدد کی جائے۔ اگلا نمبر دے دیجئے، خندہ پیشانی سے ملا جائے، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو تو انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم چونکہ یہ غیر مسلم ہے لہٰذا ان کا رائٹ نہیں بنتا، انصاف نہیں، رائٹ بنتا ہے۔ انہیں حقیر نہ سمجھا جائے کیونکہ حقارت کی نظر سے دیکھنا اکرام انسانیت کے خلاف ہے۔ یعنی اکرام لیکن انسانیت کی جو مقام اور مرتبہ اور عزت ہے اس کے خلاف ہے۔ اب رواداری کی اہمیت ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا انبیاء کرام کا طرز عمل رہا ہے۔ حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تکلیفیں اپنی قوم کی طرف سے برداشت کی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ہاتھوں بے شمار تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ نے ہمیشہ رواداری اور برداشت کا طریقہ اختیار کیا۔ اختلاف رائے ایک فطری امر ہے، یہ مذہب، معاشرت، سیاست، معیشت کے ہر میدان میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے، مگر اس اختلاف رائے کو جو چیز ظلم اور زیادتی سے روکتی ہے
ظاہری بات ہے وہ رواداری کا جذبہ ہے۔ اختلاف ہے لیکن اس میں ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان مدنی الطبع کے دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے، یہ شہروں میں رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یہی باہمی معاشرت ایک تمدن کی بنیاد ڈالتی ہے۔ اگر قوموں، ملکوں اور مذہب کے درمیان رواداری کا کلچر پیدا نہ کیا جائے تو تمدن کو دھچکا لگتا ہے اور دنیا ایک جہنم زاد بن جاتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، اب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں مسلمان، اور وہاں پہ مسلمانوں کو ان کی اگر مائنورٹی میں ہے مسلمان، اور وہاں پہ ان مسلمانوں کو نماز نہ پڑھنے دی جائے، ان کو اپنے ریچولز نہ ادا کرنے دیے جائیں، تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی۔ مسلمان کہیں گے کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی جو اقلیتیں ہمارے ملک میں رہتی ہیں، اسلامی ممالک کے اندر رہتی ہیں، ان کے بھی اپنے معاملات ہیں، اور یہ رواداری کے ساتھ مل کر رہنا کہ وہ مندر تعمیر کریں، وہ گرجے بنائیں، وہ اپنی عبادات اچھے طریقے سے کریں، اس میں مسلمانوں کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو برداشت کریں۔ پھر معاشرے کی بقا اور سلامتی امن و محبت، بھائی چارے اور رواداری پر ہے، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اگر ہر ناپسندیدہ بات پر رد عمل ظاہر کیا جائے گا تو سماج میں کبھی بھی رواداری نہیں آ سکتی، اور ہر عمل پر رد عمل ظاہر کرنا ہی عدم برداشت ہے۔ یعنی ہر بات پہ ہم فوراً ریئیکشن شو کریں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک جان کا قتل پورے معاشرے کا، پوری انسانیت کا قتل ہے، اور زمین پر فساد انگیزی سے منع کرتا ہے، تو دہشت گردی اور فتنہ انگیزی کے فروغ کا باعث کیوں کر بن سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام منع کرتا ہے جب اس طرح سے، تو وہ کیسے کہے گا کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جس عمل سے معاشرہ عدم برداشت اور خوف ہراس کا شکار ہو، اس عمل پر اللہ نے سخت وعید سنائی ہے اور ایسے لوگوں کو منافقین کا لقب دیا ہے۔ اسلام نے دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ رواداری کی تعلیم دی ہے۔ غیر مسلم کسی بھی اسلامی ریاست کے باشندے ہوں، ان کے جان، مال، عزت، آبرو اور حقوق کے تحفظ کو اسلامی ریاست کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس بات کی پوری رعایت رکھی گئی ہے کہ انہیں نہ صرف اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، بلکہ انہیں روزگار، تعلیم اور حصول انصاف میں برابر کے مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ یعنی غیر مسلموں کے لیے یہ بات آ رہی ہے نا، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی دل آزاری نہیں کی جائے گی۔ پھر رواداری کا جو چیپٹر ہے اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو پیشوا اور معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کیا جائے۔ حق اور باطل کا مقابلہ ناگزیر ہے، یعنی کہ ہوتا ہے مقابلہ، لیکن یہ مقابلہ انسان کی تکریم کے لیے، اس کی عزت کے لیے ہے، نہ کہ اس کو تذلیل کرنے کے لیے۔ انسان پر حق کو بجبر یعنی زبردستی حق مسلط کرنے میں انسان کی تکریم ہے، اور نہ حق کی، نہ انسان کی تکریم ہے نہ حق کی تکریم ہے، بلکہ ان دونوں کی تکریم یعنی عزت، اس کی فضیلت، کہ اس انسان حق کو آزادانہ طور پر قبول کرے، اپنی مرضی سے قبول کرے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ عطاشہ فرماتی ہیں کہ کچھ حبشی لوگ عید کے روز آئے، انہوں نے مسجد میں ایک رقص نما کھیل پیش کیا۔ تب نبی کریم نے مجھے بھی بلایا، میں آپ کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر ان کا کھیل دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں نے خود ہی ان کی طرف سے توجہ پھیر لی۔ عروہ کہتے ہیں کہ عطاشہ نے کہا، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شاباش حبش کے نوجوانوں، تاکہ عیسائی و یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے۔ یعنی یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کھیل پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لائک کیا۔ اب انبیاء کرام اپنی جو اقوام ہیں ان کے باطل نظریات اور غلط کاریوں پر جب بھی تنقید کرتے تھے، یعنی بتاتے تھے کہ شرک غلط ہے، فلاں کفر جو ہے یہ غلط، ایسے نہیں ہونا، تو بہت عمدہ طریقے سے محبت بھرے الفاظ سے کرتے تھے، خیر خواہی کے ساتھ کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ دیکھیں جب ہم کسی سے اوہے توئے کر کے بات کریں تو ہمارا اپنا بہن بھائی نہیں ہم سے بات سنتا، دوسرے کہاں سنیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اپنی قوم اور مخاطبین کو وہ انبیاء یا قومی، اے میری قوم کہہ کر پکارتے۔ قرآن نے منافقین کی بدعہدیوں، ان کی منافقانہ چالوں کو کھول کھول کر بیان کیا، ان کی سخت سزا کو بیان کیا، لیکن طریقہ جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تذکیر اور یاد دہانی میں انتہائی نرمی اختیار کی اور کفار کی ایک ایک خامی کو نمایاں کیا، مشرکین کی کٹ حجتیوں کا مدلل جواب دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا یہ ساری چیزیں، شرک کے ایک ایک مظہر پر ضرب لگائی، بتوں کی کمزوریوں کو نمایاں کیا، لیکن آپ نے بتوں کی تضحیک اور استہزاء کو اپنا شعار نہیں بنایا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک طرف اہل کفر کو لکم دینکم ولی دین کہہ کر ان کے مشرکانہ قائد سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا، تو دوسری طرف کہا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں کہ زبردستی کسی کو دین منوانے کی طرف مجبور کیا جائے۔
یہ کہہ کر انسانیت کو اس حق کو باور کرا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قبول ہدایت کے لیے کسی قسم کے جبر زبردستی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے ضمیر اور اعتقاد کی آزادی کا حق دیا ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کفر و ایمان میں سے جو راہ چاہے اختیار کرے، اور بے شک اسلام نے ہی مذہبی دل آزاری سے منع کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو برا بلا نہ کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے ماں سوا معبود بنا کر پکارتے ہیں۔ حق و باطل کے مارکے میں نظریاتی جنگ بہرحال انسانی اذہان یعنی ذہن کے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ انسان لڑ رہے ہیں، دماغوں کے اندر یہ لڑی جا رہی ہے۔ اس لیے باطل کو ختم کرنا اور انسان کو آخری حد تک باطل سے نتھی رہنے سے بجائے، یعنی نتھی جڑے رہنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ تو جنگ جاری ہے، بہت سارے لوگ شیطان کے ٹریپ میں آ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں، حق والے برسر بیکار ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تو حق والوں کو کیا کام ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ان لوگوں کو اس باطل سے بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن مسلمانوں کو پہ لازم کیا ہے، یہ انڈر لائن کرنے والی بات ہے کہ جذبات انسانی کو کم سے کم ٹھیس پہنچائیں، ان کے دل جیتیں۔ پھر امن عالم کے قیام اور روئے زمین پر آباد افراد و اقوام کو اس قابل بنانا، یعنی اس قابل بنانا ہے کہ وہ آزادانہ تبادلہ خیال کی فضا میں سانس لیں، یعنی یہ کرنا ہے۔ اور ہر فرد کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، باہمی افہام و تفہیم کا موقع ملے۔ وقت کی ضرورت ہے تاکہ باہمی میل جول کے نتیجے میں اسلام کی حقانیت اور حکمت اہل کفر پر واضح ہو سکے، یعنی لوگ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اچھے طریقے سے، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں جلیں۔ جب ملے جلیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ باہمی میل جول کا فائدہ ہمیشہ اس نظریاتی تحریک کو ہوتا ہے جس کا نظریہ ذہنوں کو مسخر کرنے اور دلوں کو مو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی جس تحریک کے اندر یہ چیز ہوگی کہ وہ دلوں کو اپنی طرف کھینچے گی، ذہنوں کو کھینچے گی، اس کو تحریک کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہماری تحریک نہیں ہے اسلام تو ایک دین ہے، تو اگر ہم مسلمان اچھے طریقے سے ملے جلیں گے یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر اسوہ رسول کی روشنی میں رواداری کے تصور کی وسعت اور گہرائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یورپ آج جس رواداری کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے وہ محض خیالات کی لیپا پوتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ لیپا پوتی یعنی آپ مکھن لگائیں اور اوپر سے آپ پلستر کر دیں کسی چیز کو، تو یہ جو رواداری ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لیپا پوتی ہے۔ اس لیے ہمیں مغرب سے متاثر ہوئے بغیر رواداری کی ان بنیادوں کو تلاش کرنا ہے جو امن عالم کے قیام میں انسانیت کے کام آ سکیں اور تمام اقوام کو ان کی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کا احساس دلا سکیں، نہ کہ رواداری کے نام پر ان کے اقدار پر ڈاکہ مارنا کمزور اقوام کی خودداری چھیننے کا سنہری جال ہو۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط قسم کا ٹریپ ڈالا جائے، لوگوں کے حقوق غصب کیے جائے۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اپنے عقائد اور افکار پر غیر متزلزل پختہ یقین، دوسروں کے جذبات کا لحاظ رکھنے کا جو حسین امتزاج ملتا ہے، اسی سے رواداری کے حقیقی مفہوم سے آشنائی حاصل ہوتی ہے، جس سے عصر حاضر میں اس کے فروغ کی راہیں بھی نظر آتی ہیں۔ پھر رواداری کی حدود ہیں۔ بلا شبہ کسی بھی ملک میں مختلف مذاہب، تہذیب و ثقافت اور کلچر کے لوگ بستے ہوں، وہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بقائے باہمی کے اصول کے تحت ایک دوسرے کی عزت اور احترام ضروری ہے۔ یعنی جب لوگ بستے ہیں تو وہاں پر بقائے باہمی یعنی آپس میں مل جل کر رہنے کے اصول ہوتے ہیں نا، ہر معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تہذیب و ثقافت ہوتی ہے۔ اس قسم کے تحمل اور رواداری سے لوگوں کو اعتقاد اور عمل کی آزادی دینا نہ صرف ایک مستحسن یعنی خوبصورت عمل ہے، بلکہ مختلف الخیال جماعتوں میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے بات بہت ضروری ہے۔ بات وہی ہے، بات ایک ہی ہے جو ٹاپک شروع ہوا ہے، کیونکہ اس کا تھیم ایک ہے نا کہ دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کی عزت اور احترام کرنا، دوسروں کو عقیدے اور عمل کی آزادی دینا۔ جب ہم یہ دیں گے تو معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر امن، پیس، سلامتی آئے گی۔ کسی بھی عقیدے یا نظریے کو قبول کرنے یا رد کرنے، صحیح کہنے یا غلط کہنے کا اختیار تو انسانوں کو حاصل ہے، لیکن اس عقیدے کے ماننے والوں کو، اس کے مخالفین کو یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اس عقیدے کی تعبیر اور تشریح اس کے اصل سرچشموں سے ہٹ کر کریں۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے جو عقیدے ماننے والے ہیں اس کو غلط طریقے سے کسی سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ جذبات انسانی کا احترام بجا ہے، مگر حق کا احترام اس سے بڑھ کر چیز ہے۔ حق کے احترام کی بات کرنا، باطل کے خلاف دعوت و تبلیغ کرنا، یعنی باطل کے خلاف مطلب ہم یہ کہیں گے کہ شرک جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، اس میں ٹونٹ نہ کریں کسی فلاں گروپ کا نام لے کر، فلاں بندے کا نام لے کر،
تو یہ تبلیغ تو ہے وہ کی جائے گی، بتایا جائے گا، اپنی قوم کو سمجھایا جائے گا۔ مذہبی رواداری، حسن سلوک اور عدل و انصاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مذاہب کے درمیان فرق اور امتیاز کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ہم خود ایک عقیدہ رکھنے کے باوجود رواداری کے جوش میں غیر مسلموں کے عقیدے اور مذاہب کی تصدیق کریں، ہم یہ کہیں کہ آپ تو برحق ہیں، یہ ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حق پر ہیں۔ بھئی ہندو بھی ٹھیک ہیں، سکھ بھی ٹھیک ہیں، اور عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، اور مسلمان بھی ٹھیک ہیں، نہیں ایسے نہیں گفتگو کرنی، یا اس عقیدے پر مبنی مذہبی تقریبات اور تہوار میں شریک ہو کر یا ان کو شعار بنا کر اپنا کر ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، یعنی کہ ان کی مذہبی جو خاص ریچولز ہیں ان کے اندر شریک ہونا۔ لیکن بہرحال یہ جنہوں نے لکھا ہے یہ ان کی ایک رائے ہے، ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اگر کسی اعتبار سے ان کی کسی خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں، مطلب جیسے آپ دیکھیں نا کرسمس ہے، تو اب کرسمس کو انہوں نے مذہبی تہوار نہیں صرف دیا ہوا، یہ پوری دنیا میں ایک تہوار کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیں گے تو دیکھ لیجئے گا، دوسرے اسکول آف تھاٹ کا پوائنٹ آف ویو، بس میں نے ایک جسٹ ہنٹ ہی دیا آپ کو یہاں پر۔ اس منافقانہ اظہار رائے کو کسی طرح رواداری سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی سلسلے میں نبی کریم قرآن نے جو دو ٹوک اور واضح طرز عمل بتایا وہ یہ کہ وہ کیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کے معاملے میں کسی لاگ لپٹ اور مفاہمت خانہ رویے سے اللہ نے منع کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، یعنی کوئی مداحنت کہتے ہیں کچھ لو اور دو کا اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی سرداران قریش کے دباؤ اور اپنی مجبوریوں کا احساس دلا کر ایک موقع پر آپ کو کچھ مفاہمت کی راہ دکھانی چاہیے تھی کہ آپ کچھ ان کی بات مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ بخدا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھیں تو میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ اسوہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے موجود ہے، دینی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی جب عتبہ بن ربیعہ کی طرف سے کلمے کی دعوت چھوڑنے کے نتیجے میں حکومت اور دولت کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، حالانکہ کوئی دانشور کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حکومت بناتے پھر حکومت کی طاقت سے توحید کی دعوت کی ترویج کرتے، لیکن آپ نے اصول توحید کی تنقیض یعنی تنفیذ کہتے ہیں اس کے نفاذ کے لیے مشرکانہ سیادت یعنی مشرکانہ حکومت کا بار احسان یعنی احسان کا بوجھ لینا گوارا نہیں کیا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک مشرکوں کے ساتھ مل کر ان کے انڈر ایک حکومت بناؤں اور میں ان کا احسان لوں اور میں اصول توحید پہ عقیدہ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں حنیفیت کہتے ہیں یکسو ہو کر ایک رب کا ہونا، سماحت کا حسین امتزاج ملتا ہے، یعنی آپ نے یکسوئی اختیار کی ہے اور ایک رب کے ہو کر آپ رہے ہیں۔ ایک طرف ایسے اصول ہیں جس پر کوئی مفاہمت نہیں، دوسری طرف دعوت ترتیب ابلاغ اور قائل کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ دعوتی عمل میں معقولیت ہونی چاہیے، مخاطبین کی سہولت کا خیال، اگر نہیں مان رہے کسی الجھاؤ کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے۔ شرک سے بیزاری کے اعلان کے ساتھ ہر ایک کو آسانی اور سہولت دینے کی نوید جاں فضا قابل ذکر ہے۔ نوید جاں فضا یعنی خوشخبری کہ ہم ٹھیک ہے آپ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑے لیکن ہم آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بہترین طریقے سے رکھیں گے۔ اسوہ رسول کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور رواداری کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان کا کام دین کو بلا کم و کاست انسانوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب کوئی اللہ کے نازل کردہ دین کو نہیں مانتا تو اس زندگی میں سے اس کی پوری آزادی حاصل ہے، اس کا فیصلہ روز محشر اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں۔ البتہ دنیا میں باطل کے پرستاروں پر ان کی غلطی واضح کرنا، انہیں عذاب الہی سے ڈرانا، یعنی لوگوں کو بتانا تو ہے نا کہ یہ ٹھیک راستہ یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، لیکن خود باطل نظریات کسی رواداری کا استحقاق نہیں رکھتے، یعنی کہ لوگوں کو ہم بلائیں گے لیکن ان کے جو غلط عقیدے ہیں وہ ان کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، استحقاق یعنی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ ان سے رواداری حق کی بھیڑ دیے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی جب ہم عقیدوں کے ساتھ رواداری کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم اپنے حق کی بھینٹ دیں گے، یعنی اپنے حق کو قربان کریں گے، تو جا کر ان کے عقیدے کے ساتھ ہم کمپرومائز کریں گے۔ استغفر اللہ۔ گویا کہ جس معاملے میں بھی اللہ اور رسول نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا ہو، اس میں کسی گروہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا اسلام کے نزدیک رواداری نہیں، البتہ ایک ایسی بات یا موضوع جسے دین نے مباح رکھا ہو یا جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہو،
اس میں لوگوں کے رجحان طبع یعنی رجحان ان کی طبیعتیں کس طرف آمادہ ہیں، آسانی اور پسند کا لحاظ کرنا، شدت اور غلو یعنی ایکسٹریمزم سے انتہا پسندی، وہی انتہا پسندی، یہ تمام لفظ ایک ہی ہیں، ایکسٹریمزم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تک ہم نے دیگر اقوام اور مذاہب کے معاملے میں رواداری کے مفہوم کے تعین کی کوشش کی ہے۔ اب خود مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے مختلف مکاتب فکر کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے جس رواداری کی ضرورت ہے اسے ہم سیرت رسول کی روشنی میں جانیں گے۔ مسلم مکاتب فکر کے درمیان رواداری، آج مسلمانوں کے بہت سے مکاتب فکر ہیں جن میں فروعی قسم کے اختلافات ہیں۔ فروعی یعنی کہ جس طرح کے میجر جو چیزیں ہیں نا وہاں پہ اختلافات نہیں ہیں، ضمنی احکامات ہے، سیکنڈری جس کو آپ کہیں گے، یا جسے کہہ لیں گے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر اختلافات ہیں۔ ان مسالک پر اور مکاتب فکر پر یعنی اسکول آف تھاٹ پر کفر و شرک کے فیصلے صادر کرنا امت کے مفاد میں نہیں اور نہ ہی اسلوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید نے دین کے اجتہادی اور فروعی معاملات، فروعی وہی جو میں نے کہا ہے کہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، مثلا آپ دیکھیں نا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں کس ٹائم میں، فرض اور رکعت اور سنت رکعت اور نفل کیا ہیں پڑھنے ہیں، 2 رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، کہاں رکوع کہاں سجدہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ میجر چیزیں ہیں۔ اختلاف کہاں گیا؟ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے، نیچے آواز سے کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر کان تک اٹھانے ہیں ہر جگہ کے اوپر یا نہیں اٹھانے، اس کے اوپر ایک دوسرے سے ہم نے مسجدیں الگ کی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کافر کا گیم کھیل رہے ہیں، استغفر اللہ۔ قرآن نے دین کے اجتہادی اور فروعی معاملات میں مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو نہ صرف برداشت کرنے کی ترغیب دی بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں دعوت کے اصول ان الفاظ میں بیان ہوئے ہیں: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ یہ پیچھے بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا کیا کہا ہے، دعوت کے 3 اصول ہیں، اور یہ اب آپ پڑھ لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کے دعوتی کردار میں یہی اصولوں کا غلبہ تھا۔ قوم کے فتنہ اور ہیجان میں مبتلا ہونے کے، فتنہ اور ہیجان یعنی ایکسٹریمزم کی طرف وہ چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ عمل کو بھی ترک کر دیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ بنیادوں پر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہا، لیکن فتنہ پیدا ہونے کے اندیشے سے ایسا نہ کیا۔ ایک دن حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت انہی بنیادوں پر تعمیر کروں جہاں اسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، لیکن اس وجہ سے رک جاتا ہوں کہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے۔ یہ ہے قوم کے فتنہ اور ہیجان، یعنی آپ نے ایک خواہش کو ترک کیا کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے دعوت حق کے بیان میں کبھی سختیوں اور مخالفتوں کی پرواہ نہ کی، نہ کسی ملامت کا خوف کھایا، وہ اس بات سے کیوں محتاط ہیں کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر سے قوم بگڑ جائے گی؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ دین کا اساسی یعنی بنیادی مسئلہ ہی نہیں تھا، میجر مسئلہ نہیں تھا کہ جسے پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازمی تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کھاتے، چونکہ یہ مسئلہ فروعی نوعیت کا تھا، یعنی ایسا تھا کہ جس کو اگنور کیا جا سکتا تھا، اسی لیے آپ نے لوگوں کے جذبات کا لحاظ کر کے ان کو کعبہ کی تعمیر نو پر ترجیح دی۔ گویا مسلمانوں کو یہ راہ دکھائی کہ وہ فروعی معاملات میں آپس میں الجھنے سے زیادہ امت کے اتحاد کو اہمیت دیں اور باہمی رواداری کا رویہ اپنائیں۔ پھر سیرت میں سے ایک اور سنہری اور انمول واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو، سیرت سے واقعات کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک دستے کو روانہ کرتے ہوئے نصیحت کی، کوئی بھی شخص بنو قریظہ کی بستی کے سوا نماز عصر نہ پڑھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نماز قضا ہونے کے اندیشے کے پیش نظر راستے میں ہی نماز عصر ادا کر لی۔ اس گروہ نے یہ تعویل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ ہم جلد از جلد وہاں پہنچیں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں، جب ہم نماز عصر کے دورانیے میں وہاں نہیں پہنچ سکتے تو نماز قضا نہ کریں۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کا حکم بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز عصر ادا کرنے کا تھا، لہٰذا ایک گروہ نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی، جبکہ دوسرے نے منزل پر پہنچ کر ضروری سمجھا، لیکن ان کی نماز قضا ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی کی بھی سرزنش نہیں کی۔ پھر ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ 2 صحابی سفر پر تھے کہ پانی کی عدم دستیابی کے باعث تیمم کر کے نماز ادا کر لی اور پھر مزید سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادا کی گئی نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ پانی میسر آ گیا۔ ایک صحابی نے کہا ہمارا عذر ختم ہو گیا، نماز کا وقت بھی باقی ہے، لہٰذا ہمیں وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو دوسرے نے کہا میں تو نہیں دہراؤں گا، کیونکہ جس وقت ہم نے تیمم سے نماز پڑھی تھی اس وقت ہمارا عذر موجود تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اس سے کہا کہ تو سنت کو پا گیا اور تیرے لیے تیری نماز کافی ہوگی، جبکہ نماز دہرانے والے سے کہا کہ تمہارے لیے 2 اجر ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں بھی مختلف علمی ذوق، مزاج اور علمی سطح کے افراد موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کے فہم تعبیر میں ان کے اختلاف کو جائز قرار دیا، اس لیے کہ دونوں آراء رکھنے والوں کو قول رسول کی حجیت اور اہمیت سے انکار نہیں تھا۔ لیکن پیش آمدہ یعنی جو معاملہ پیش آیا، نئی صورتحال میں آپ کے الفاظ کی تفہیم و تعبیر یعنی آپ کی بات کو، منشا کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ ایک نے کچھ سمجھا، دوسرے نے کچھ سمجھا، اس لیے آپ نے کسی پر گرفت نہیں کی۔ اسوہ رسول میں ہمیں احکام شریعت کی تفہیم و تعبیر میں اتنی وسعت نظر آتی ہے کہ اس میں مختلف آراء و اختلاف کو جائز قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں، یعنی یہ جو ہمارے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، ان کی شاندار علمی روایت کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اس ذریعے سے انسان کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، تعمیری اور تحقیقی عمل کے لیے ایک سازگار ماحول بنانے میں بے حد متوازن آداب اور حدود اور رہنمائی کا کام دے سکتے ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم اہل کتاب کو مشترک بنیادوں پر دعوت دی جا سکتی ہے تو اسلام اور ملت اسلامیہ کے وسیع تر مفاد کی خاطر اہل اسلام کے مختلف مسالک کے مابین رواداری اپناتے ہوئے باہمی مشترک بنیادوں کو تلاش کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کلیئر ہوئی ہے نا کہ جب غیر مسلموں کے ساتھ ہے تو مسلمانوں کے لیے تو جو مسلمانوں کے اپنے فرقے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کے اندر کیوں نہیں آپس میں ہم بہتری کا معاملہ کر سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اسی اشتراک کو، یعنی جو اشتراک ہے، سملیرٹی ہے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہے، اس کو الجمع بین المختلفات کا نام دیا ہے، یعنی جو عقیدہ ہر جماعت کا ہے اسی پر قائم رہتے ہوئے باہم مشترکہ نکات کو تلاش کیا جائے، اس کی بنیاد پر رواداری اپنائیں، ایک دوسرے سے علمی اختلاف رکھیں لیکن اسے مخالفت کا رنگ نہ دیں، ایک دوسرے کی تو تکار دشمنی کا رویہ اختیار نہ کریں، ایک دوسرے کے بڑوں کی توہین اور تکفیر نہ کریں کہ فلاں کافر تھا، فلاں کافر تھا۔ اسوہ رسول کے اسی پہلو کے پیش نظر اصلاح میں روادارانہ طرز عمل دکھائی دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا کہ آپ کے مجموعہ احادیث موطا کی فقہی آراء کا کیوں نہ تمام، آپ کی جو موطا ہے اس کی جو فقہی آراء ہے ان کو کیوں نہ تمام امت کو سرکاری طور پر پابند کر دیا جائے، تو امام مالک نے یہ کہہ کر منع کیا کہ امیر المومنین ایسا نہ کریں۔ مختلف دیار یعنی مختلف ملکوں میں محدثین اور فقہ پہنچ چکے ہیں جن کے علم اور تقویٰ پر وہاں کے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ان کے اوپر قائم ہو چکا ہے، آپ زبردستی کر کے ان پر زیادتی کریں گے۔ گویا کہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے سیرت رسول کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نیز امت کو اصول دین پر قائم رکھنے کے لیے اصول دین کو اجاگر کرتے رہنا، اصل دین کو اجاگر کرتے رہنا ضروری ہے، لیکن اس تنقید کو ایسے اصولوں کا پابند رکھنا ضروری ہے جو ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔